یہ بچہ پیدا ہوا، بچپنے میں باپ کا انتقال ہو گیا۔ باپ کا انتقال ہو جاتا ہے جب عورت کے اوپر، ماں کے اوپر کتنی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں۔ بھائیو، باپ انتقال کر جاتے ہیں اور یہ بچہ چھوٹا سا ہے، اللہ کی طرف سے حالات ایسے بنے، بیمار ہو گیا اور بیماری میں بینائی ختم ہو گئی۔ اللہ کا امتحان ہے، بیمار ہوتے ہیں، بینائی ختم ہو گئی۔ ماں کے اوپر کیا پہاڑ ٹوٹا ہوگا کہ باپ بھی نہیں ہے اور بچہ بیمار ہو گیا۔ بچہ بیمار ہو کے نابینا ہو گیا، اندھا ہو گیا، بالکل دیکھنا بند ہو گیا۔ ماں کے کلیجے پہ کیا تکلیف پڑی ہوگی۔ اللہ کے سامنے جھولی پھیلا پھیلا کر دعا کر رہی ہے، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اس میرے لختے جگر کو ان کی بینائی واپس کر دے، اللہ ان کی نظر واپس کر دے، اللہ اس میرے بچے کو دیکھتا کر دے۔ میرے بھائیوں، ماں جب دعائیں کرتی ہے، جب اللہ کی بندی رات کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے بیٹھ کے اپنی جھولی پھیلا کر اور نگاہیں کر کے جب اللہ کو آواز لگاتی ہے تو ساتوں آسمان حرکت میں آ جاتے ہیں، عرش حرکت میں آ جاتا ہے۔ وہ امام بخاری کی ماں اللہ کو پکار رہی ہے، دعا کر رہی ہے، اے اللہ، یہ میرا بچہ ہے، یہ نابینا ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، دعا کرتی گئی، ایک رات کو سو رہی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، یا ھذہ قد رد اللہ علی ابنک بصرہ، کہ اے اللہ کی بندی، اللہ تعالیٰ نے تیرے بچے کی بینائی واپس کر دی ہے۔ کیوں؟ لکثرت بکائی کا اور لکثرت دعائی کی، تیری زیادہ دعاؤں کی برکت سے یا تیرے بہت زیادہ رونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تیرے بچے کی بینائی واپس کی۔ صبح کو بیدار ہوتی ہے، دیکھتی ہے ماشاء اللہ محمد نامی بچہ دیکھتا ہو گیا۔ میرے بھائیو، اللہ نے دل میں شوق پیدا کیا۔ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال کی عمر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے الہام ہوا، الہام کیا گیا، الہمت حفظا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی احادیث کو حفظ کرنے کا میرے دل کے اندر داعیہ پیدا ہوا ہے۔ پوچھا گیا کتنی عمر ہے؟ کہ 10 یا 10 سال سے بھی کم میری عمر ہے۔ بھائیو، یہ اللہ نے ان کو جذبہ عطا فرمایا، محنت کری، محنت کے لیے آگے بڑھتے رہے۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ 11 سال کی عمر ہے، ایک محدث کے درس میں تشریف لے گئے، وہ پڑھا رہے ہیں، ان سے سند میں کچھ غلطی ہوئی، سند کی غلطی کی اصلاح فرما رہے ہیں۔ ابھی 11 سال کا بچہ ہے، انہوں نے کہا سفیان عن ابی زبیر عن ابراہیم، حضرت نے کہا حضرت سند ایسے نہیں ہیں، ابی زبیر نہیں ہیں، ابو زبیر ابراہیم نخعی سے نقل کر نہیں کرتے ہیں۔ وہ تعجب کرنے والے لگے، اتنا سا بچہ میرے درس میں آ کے اشکال کر رہا ہے، سوال کر رہا ہے۔ تو ادب کے ساتھ عرض کیا کہ آپ کے پاس اگر صحیح کتاب لکھی ہوئی ہو اپنے استاد کی، آپ اس میں جا کے دیکھ لیجئے گا کہ ایسے نہیں ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، استاد اپنی مسند سے اٹھتے ہیں اور تشریف لے گئے کمرے میں، جا کے کتاب میں دیکھا، اپنی کاپی میں دیکھا، واقعاتاً ایسے ہی لکھا ہوا ہے جیسا کہ یہ بچہ کہہ رہا ہے۔ اللہ نے وہ حافظہ عطا فرمایا۔ اور ایک محدث فرماتے ہیں، میری بچیوں غور سے سنو، ایک محدث فرماتے ہیں کہ ہم سلیمان بن حرب محدث کے درس میں گئے، سارے طلبہ جب استاد پڑھا رہے ہیں تمام طلبہ لکھتے تھے اور یہ بچہ سائڈ میں بیٹھا ہوا غور سے سنتا ہے، لکھتا نہیں ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ نہیں، خالی انگلی سے ایسے ہاتھ پہ کرتا رہتا تھا۔ دیکھنے والوں نے کہا کہ ما لہ لا یکتب، ما لہ لا یکتب، کہ اس بچے کو کیا ہوا، یہ سبق لکھتا کیوں نہیں ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا، جواب دینے والوں نے جواب دیا کہ یہ بچہ بخارا جا کے اپنے حفظ سے ساری چیزیں لکھ لیتا ہے۔ لوگوں کو یقین نہیں آیا، کہنے لگے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور یہ کہا کہ آج تک آپ نے اس استاد سے کتنی حدیثیں سنی ہیں؟ لوگوں نے کہا 15,000۔ کہا کہ اپنی کتابیں کھولو، اپنی ساری کاپیاں کھولو۔ میرے بھائیوں، 15,000 حدیثیں وہیں پر کھڑے کھڑے ساری آپ نے حفظ سنا دی۔ اللہ نے وہ قوت حافظہ عطا فرمائی، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔